إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج اسلامی مہینے شعبان کا درمیانہ دن نصف شعبان یعنی 15 شعبان ہے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک تو 15 شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں، دوسرا آج 14 فروری ہے. 14 فروری کو کفار کی نقالی میں ہمارے مسلمان بھی ویلنٹائنز ڈے مناتے ہیں. کچھ باتیں اس حوالے سے ہوں گی. سب سے پہلے تو اسلامی مہینے شعبان کے حوالے سے پچھلے خطبات میں بتایا گیا تھا کہ شعبان کا مہینہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے حوالے سے کتاب و سنت میں کیا مذکور ہے اور اس کے خاص روزوں یا خاص عبادات کے حوالے سے کتاب و سنت کی کیا تعلیمات ہیں. تو آج 15 شعبان کے حوالے سے عرض کیا جائے گا کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی اہمیت یا کوئی فضیلت ثابت ہے
اور اس میں 15 شعبان کی رات یا 15 شعبان کے دن میں کی جانے والی عبادات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا دین کتاب و سنت پر مشتمل ہے، وحی الہی پر اس کا انحصار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اللہ رب العزت نے بتائی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، وہ ہمارا دین ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو، یعنی وحی الہی کی روشنی میں ہم تک وہ بات پایا ثبوت کو نہ پہنچی ہو، تو وہ ہمارا دین اور ہماری شریعت نہیں ہو سکتی۔ تو 15 شعبان کا جہاں تک تعلق ہے، تو 15 شعبان کے حوالے سے کتاب و سنت میں کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں۔ جتنی بھی روایات اس حوالے سے آئی ہیں وہ پرلے درجے کی ضعیف روایات ہیں، یعنی وہم، منکر یا موضوع من گھڑت قسم کی روایات ہیں۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے اور ہم نے یہ سنا ہے کہ لوگ ان روایات کو قابل عمل بنانے کے لیے یا ان پر عمل کرنے کے لیے یا اس کی ترغیب دینے کے لیے یہ کہتے ہیں جی فضائل میں، فضیلتوں میں کچھ ضعیف روایات بھی اگر جمع ہو جائیں 2 3 4 5 تو ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فضائل میں جو ضعیف روایات ہیں، صحیح اور راجح قول کے مطابق وہ ہمارا دین اور ہماری شریعت نہیں بن سکتی، چاہے وہ فضائل میں ہوں، کیونکہ ہمارا دین ہے احکام، عبادات، عقائد، اعمال، فضائل، سب ہمارا دین ہے۔ اور ہمارا دین کتاب و سنت سے ثابت چیز کا نام ہے۔ ضعیف روایات، منکر روایات اور راویوں کے وہم جنہیں محدثین نے قرار دیا ہے، وہ روایات ہمارا دین نہیں ہو سکتی۔ اور علماء کا ایک بڑا طبقہ ہے، متقدمین محدثین ہیں، وہ بالکل بھی ایسی روایات کو قابل التفات نہیں سمجھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک فضائل اعمال کا تعلق ہے، جن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ فضائل اعمال میں یعنی کسی عمل کی فضیلت میں کچھ کمزور روایات بھی قبول کی جا سکتی ہیں، تو ان کے نزدیک بھی وہ عمل مستقل دلیل سے ثابت ہوگا، پھر اس کی فضیلت اگر کسی ضعیف روایت میں آئی ہے تو اس کا ذوف اگر کم ہے تو پھر اس کو قبول کر لیا جائے۔ جیسا کہ تہجد قرآن کریم سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پابندی کرتے، کتاب و سنت میں اس کے فضائل ثابت ہیں۔ اب اگر ایک ضعیف روایات یا کچھ ضعیف روایات جو کم ذوف والی ہیں وہ اگر آ جاتی ہیں تہجد کی فضیلت میں، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ تہجد کا عمل تو قطعی دلائل سے ثابت ہے، ان میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اس کی فضیلت میں چلو ایک روایت آ گئی ہے اور اس کا ذوف کم ہے، خفیف ہے، تھوڑا بہت کہ راوی کا حافظہ تھوڑا سا کمزور تھا، تو چلو گزارا کر لیا جائے، یہ ان علماء کا کہنا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ عمل مستقل دلیل سے ثابت ہونا چاہیے۔ جس طرح جمعہ ہے، نماز جمعہ کی فضیلت ہے، نماز جمعہ مستقل دلائل سے ثابت ہے، مسلمانوں کو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اگر جمعہ کی فضیلت میں کوئی روایت آ جائے جس کا ذوف کم ہے یا چند روایات ایسی ضعیف آ جائیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چلیں قبول کر لیں۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ 15 شعبان کی رات یا 15 شعبان کے دن کی جو عبادات، یہ رات کا قیام یا دن کا روزہ، یہ کسی مستقل شرعی دلیل سے پہلے ثابت ہی نہیں کہ اس کی فضیلت میں ہم کوئی کمزور روایت قبول کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 15 شعبان کی رات یا 15 شعبان کے دن کا جو معاملہ ہے وہ مستقل دلائل سے ثابت ہو، پھر اس کی فضیلت میں کوئی کمزور روایت آ گئی ہو، بلکہ اس کا تو مدار ہی کمزور روایات پر ہے۔ یہ عمل ہی سرے سے ثابت نہیں تو اس کی فضیلت پھر کیسے ہم کمزور روایات سے لے لیں؟ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ فضائل میں
ایک عمل مستقل دلیل سے ثابت ہے، صحیح دلائل سے ثابت ہے، پھر اس کی فضیلت میں کوئی کمزور روایت بھی آ جائے جس کا ذوف تھوڑا ہے تو قبول کر لیا جائے۔ وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ ذوف ایسا ہونا چاہیے جو تھوڑا ہے۔ اب اگر کسی روایت کے بارے میں محدثین کہہ دیتے ہیں کہ یہ منکر روایت ہے، تو یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس روایت کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس روایت کا ذوف تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک راوی کے بارے میں محدثین کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت اس کا وہم ہے، اس کو غلطی لگ گئی ہے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اور اس نے یہ الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ اب اس کا ذوف ایسا نہیں کہ جو تھوڑا ہو اور اس کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ اس کی تو اسپیشل دلیل آ گئی ہے کہ یہ روایت وہم پر مبنی ہے، یہ کسی راوی کو کوئی بھول ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ فضائل میں ضعیف روایات پیش کرنے یا ان سے استدلال کرنے کے درپے ہیں، وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ عمل مستقل دلیل سے ثابت ہو، پھر اس کی فضیلت میں کوئی کمزور روایت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کمزور روایت ہے اس کو ذوف بہت کم ہو۔ راوی کا وہم یا منکر یا من گھڑت قسم کی روایات، ابھی آپ سنتے ہوں گے ان دنوں میں من گھڑت روایات پیش کی جا رہی ہیں، منکر روایات پیش کی جا رہی ہیں، جن پر محدثین نے صاف حکم لگا دیا ہے بھئی یہ تو اس کی غلطی ہے، یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ تو ایسی روایات کی بنا پر ایک عمل بنا لینا اور اس کو کہنا کہ اس کا یہ ثواب ہے، یہ بالکل درست عمل نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جی مخصوص 15 شعبان کی جو رات ہے، نصف شعبان، اس کے مخصوص نوافل بنائے ہوئے ہیں۔ اب بھئی اس کے پر کون سی دلیل ہے، کون سی حدیث ہے؟ کوئی ضعیف بھی نہیں۔ یہ نفل اتنے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ قرات کر کے پڑھیں گے، اس طریقے سے اس اسلوب سے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں بناوٹی ہیں، ان کی دین اور شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو فضیلت والی چیزیں ہیں کتاب و سنت میں، وہ سارے مسلمانوں کے ہیں۔ لیلۃ القدر ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، کسی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں کہ لیلۃ القدر فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو آپ دیکھیں کہ مساجد میں کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی جو رات ہے جو ثابت ہی نہیں، اس میں لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح رجحان ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دین پر نہیں بلکہ خواہشات نفس پر عمل کرنے والے۔ دین پر عمل کرتے ہوتے تو لیلۃ القدر کو ہماری مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی۔ اور پھر جو لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، بعض ہمارے دوستوں نے، بعض ممبر و محراب کے وارثوں نے ان کو نصف شعبان کی رات پہ فٹ کر دیا۔ اب مثال کے طور پر سورہ دخان کی جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، شروع میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے کتاب مبین کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ مبارک رات کون سی، کس رات میں قرآن نازل ہوا، خود بول کر قرآن نے کہا، مہینہ بھی بتایا، رات بھی بتائی۔ مہینہ بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور سورہ دخان میں فرمایا ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور دوسری جگہ فرما رہا ہے مبارک رات۔ تو مبارک رات کون سی ہوئی؟ لیلۃ القدر، کیونکہ وہ تو رمضان مبارک میں آتی ہے۔ قرآن نے بھی کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور اب اس آیت کو فٹ کیا جا رہا ہے شب براءت جس کو کہا جاتا ہے، نصف شعبان کی رات، کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر پر حکمت فیصلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کر دیا جاتا ہے، ہر پر حکمت فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو نصف شعبان کی رات پہ فٹ کر کے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ساری تقدیریں، سارے فیصلے وہ ابھی جو رات گزر گئی ہے اس میں لکھے جانے، حالانکہ یہ غلط ہے، قرآن کے ہی منافی ہے، اور علماء کی تصریحات بھی اس پر موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت سے ثابت جو اعمال ہیں ان پر اپنے آپ کو پابند کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم نے حوض کوثر پہ جانا ہے،
اس امید سے کہ ہمیں حوض کوثر سے جام ملے گا، اور وہ اسی شرط پر اللہ رب العزت نے دینا ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی، آپ کا دیا ہوا دین اس کو فالو کیا ہوگا، نہ کہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر دین میں داخل کی ہوں۔ یہ تو نصف شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اب 14 فروری کے حوالے سے ہمارے ماحول معاشرے میں ایک گند امڈ آیا ہے، آہستہ آہستہ جو زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال دیکھیں، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کفار کی نقالی میں کافروں نے ایک بے حیائی پر مبنی پروگرام کسی کافر نے بنایا 14 فروری کو، اور اس نے اس کو رائج کیا، پھر کافروں نے اس کو اپنایا، اور پھر مسلمانوں نے وہاں سے اس کو امپورٹ کیا، مغرب سے، یورپ سے۔ کوئی عیسائی تھا اس نام کا، ویلنٹائنس جس کا نام تھا، اس عیسائی سے وہ ایک گندی اور فحاشی اور یعنی پہ مبنی، بے حیائی پہ مبنی ایک رسم وہ لی اور اس کا اپنے معاشرے میں رائج کرنا شروع کر دی۔ اور افسوس ہے بعض لوگ، ایک گناہ ہے اور گناہ پر دیدہ دلیری یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا کہ یہ جائز ہے۔ تو شراب پیتا ہے کوئی مسلمان، سمجھتا ہے کہ میرا گناہ ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے گا، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، پھر بھی اس کو گناہ آخرکار سمجھتا تو ہے۔ اللہ رب العزت کسی اس کے نیک عمل کو قبول کر کے اس کو اس سے توبہ کی توفیق دے گا، اس کی معافی کا سبب بنا دے گا۔ لیکن اگر کوئی شراب کو حلال قرار دینا شروع کر دے کہ چونکہ میں پیتا ہوں یا میرا کاروبار ہے لہٰذا اس کو حلال ہونا چاہیے، دیکھو جی شراب یہ ہے، شراب جی 10 گھونٹوں سے اگر کسی کو نشہ ہوتا ہے تو 9 گھونٹ تو حلال ہونے چاہیے، 10واں حرام ہوگا نا جس سے نشہ ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں اتنی پیتا ہوں تو مجھے نشہ ہوتا ہے، اس سے کچھ کم پی لے تو کوئی خیر ہے۔ اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی انسان ان کے درپے ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا باغی ہو رہا ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اور دوسرا اس کو جائز قرار دینے کے درپے ہے، اللہ کے دین میں بھی نقب لگا رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کچھ لوگ اس جی محبت تو اسلام میں، اس محبت ہی محبت ہے اسلام میں۔ دیکھو جی ہم تو اپنی بیویوں کو تحفہ دیتے ہیں جی 14 فروری کو، اس میں کیا قباحت ہے؟ اللہ کے بندو، آپ کی بیویاں کہ سال میں 14 فروری کا انتظار کریں گی آپ کا تحفہ دے، آپ کو پھول پیش کرنے کے لیے؟ آپ روزانہ ان کے لیے پھول لے کے آئیں۔ آپ کو اسلام نے روزانہ یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو ناز و نعم میں رکھو، ان کے نخرے اٹھاؤ، یہ تو ہر وقت ہے۔ اس کے لیے 14 فروری کا دن اور کفار کی نکالی میں پیچھے بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد کیا میاں بیوی کے رشتے ہیں؟ وہ تو جو غلط ان کے تعلقات ہیں، غیر شرعی تعلقات ہیں، جو اللہ کی حدود کی پامالی پر مبنی تعلقات ہیں، ان کو فروغ دینے کے لیے وہ ایسا طریقہ اپناتے تھے۔ اور آج ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو یہ گفٹ دے رہے ہیں اور اس فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جب شیطان کے حملے کا بیان فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ اللہ کے بندو شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہیں اس کے نرغے میں، اس کے شکنجے میں نہ پھنس جانا۔ اس کے پاس بڑے وار ہیں، بڑے ہیلے بہانے وہ آپ کو آپ کے دماغ میں ڈالے گا، آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ خبردار، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمنی سب سے پہلی کون سی کرے گا؟ وہ تمہیں فحاشی عریانی بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حکم اللہ نے جو بتایا وہ تمہارے اندر بے حیائی کو رواج دے گا۔ اور ویسے بھی آپ تاریخ دیکھیں، شیطان نے سب سے پہلا حملہ جو کیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کو ورگلایا کہ یہ دانہ کھا لو، تو اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا تم شیطان کو کوئی اس کی دشمنی کو ہلکا لے رہے ہو،
یہ وہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا علیہم السلام ان کو اللہ کی نافرمانی میں ڈال کے ان کے کپڑے اتروا دیے۔ ایسا ہوا نا، قرآن نے بتایا، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی تو ان کے کپڑے اتر گئے، اللہ رب العزت نے کپڑے واپس لے لیے جنت کے۔ پھر وہ دونوں شرم و حیا کی وجہ سے، حالانکہ وہ میاں بیوی تھے اور تیسرا کوئی انسان تھا ہی، وجود ہی نہیں تھا اس کا، پھر بھی وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو فرمایا شیطان وہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا، آج تم اس کے دھوکے میں پڑ رہے ہو، اس کی دشمنی کو تم نے دوستی میں تبدیل کر لیا ہے، وہی آج تمہارے کپڑے پھر اتروا رہا ہے۔ وہاں تو جنت تھی اور اللہ رب العزت کا کرم تھا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، معاملات ختم ہو گئے، تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا کہ اب جنت میں آنا ہے تو اس طریقے سے آنا ہے، شیطان سے بچ کے آنا ہے۔ اب اگر تم دنیا میں جا کے شیطان کے شکنجے میں آ گئے تو پھر بچنے کی کوئی راہ نہیں۔ آج اسی طرح شیطان دوبارہ ہمیں وسوسے دیتا ہے، جی معاشرے میں رہنا ہے، جی جدید ماڈرن دور ہے، جی پرانے دور کا اسلام نہیں چلے گا اب، یہ جو پتھر کے دور کے معاملات ہیں، دنیا سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، جی مسلمان ترقی نہیں کر رہے۔ بھئی یہ کوئی ترقی ہے؟ جی کپڑے اتارنا ترقی ہے؟ کپڑے اتارنا ترقی ہے؟ مردوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رکھیں، چادر، تہبند، شلوار، ٹراؤزر جو بھی اس نے پہنا ہے نیچے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ عورتوں کو حکم ہے کہ ان کا سارا جسم ڈھانپا اور پاؤں بھی ان کے چھپے ہونے چاہیے، غیر مردوں کے سامنے جسم کا کوئی حصہ بھی ان کا ظاہر نہ ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ بالکل الٹ، بالکل الٹ، مردوں نے نیچے کرنا شروع کر دیا اور عورتوں نے اوپر اٹھانا شروع کر دیا، عورتوں کا جسم ننگا ہو رہا ہے ایسا ایسا۔ یہ کون سی ترقی ہے بھائی؟ نہ عقلی طور پر، منطقی طور پر، شعوری طور پر، اخلاقی طور پر کون سی ترقی ہے؟ کہتے ہیں شیطان وسوسے دیتا ہے، جی اس دور میں اگر آپ یہ پردہ کرو گے تو پھر آپ کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ پرانے خیالات کے، فرسودہ خیالات کے لوگ ہیں، بس یہ شیطان دل میں۔ اور ہم سمجھتے ہیں واقعی یار ہم نے ترقی کرنی ہے، آگے نکلنا ہے تو ہمیں یہ چیزیں، یہ رکاوٹیں ہٹانا ہوں گی، حالانکہ یہ قطعاً رکاوٹ نہیں۔ مسلمانوں کے ترقی اور عروج کا دور گزرا ہے، فتوحات کا دور گزرا ہے، تھر تھر کانپتا تھا کفر ان سے، ان کا نام سن کے کانپنے لگتا تھا، انہوں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا، اور آج تم سب کچھ کر کے بھی ذلیل و رسوا ہو۔ کپڑے اتارنے پڑے تم نے اتار دیے، اللہ کی نافرمانیاں کرنا پڑی تم نے کر دیں، فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہونا پڑا تم ہو گئے، سب کچھ کر دیا، کتاب و سنت کو پسے پش ڈالنا پڑا تم نے ڈال دیا، سود کو اپنانا پڑا تم نے اپنا لیا، جوا کھیل لیا تم نے، 2 نمبری کر لی تم نے، سارا کچھ یہ سمجھ کے جی اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اچھا یہ کر کے تم نے کیا حاصل کیا؟ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کیا حاصل ہوا تمہیں؟ آج پس رہے ہو، کٹ رہے ہو، مر رہے ہو، آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، کفار سے جھولی پھیلا رہے ہو، ان کے سامنے ان کی شرطیں مان رہے ہو، ان کی غلامی کر رہے ہو، کیا حاصل کیا تم نے؟ آؤ اللہ کی طرف آؤ، کتاب و سنت پر عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ رب العزت ترقی دے گا، عروج دے گا، خوشحالی دے گا۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ پہلی قوموں کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ پہلی قوموں کے بارے، بنی اسرائیل کے بارے میں بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت پر عمل کرتے، کبھی بھی ان پر عذاب نہ آتا، کبھی تنگ دستی نہ آتی، کبھی پریشانی میں مبتلا نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت اوپر نیچے سے ان کو ایسا نوازتا، زمین نیچے سے ان کے لیے فصلیں، پھل اگاتی، اپنی معدنیات، سونے چاندی کے اللہ رب العزت پہاڑ نکالتا، اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تباہی بربادی ان کا مقدر بنی۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے، کتاب و سنت کی پیروی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانو گے،
اللہ رب العزت فراخی دے گا، ترقی دے گا، خوشحالی دے گا، اطمینان دے گا، سکون دے گا، رعب و دبدبا دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی تنگ دست۔ آپ سیرت النبی کے واقعات پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کیا حالت ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے رسول میں نے نکاح کرنا ہے۔ فرمایا حق مہر کیا ہے؟ نکاح تو کرنا ہے، حق مہر کچھ دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول میرے پاس ایک ہی چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، اب میں اس کو آدھی کر دیتا ہوں، حق مہر میں آدھی دے دیتا ہوں، آدھی میں لے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اس کو آدھی کر کے کسی کے کام کی نہیں رہی، نہ تمہارے اوپر آئے گی نہ اس کے اوپر آئے گی جس کو تم حق مہر دینا چاہتے ہو، تمہاری بیوی جو بنے گی یہ تو دونوں کے کام سے چلی جائے گی۔ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کا ایک چھلا، ہمارے ہاں 1-2 روپے کا، 1-2 روپے کا کیا حیثیت ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنی غربت ہے، اتنی تنگ دستی ہے۔ صحابی جا کے تلاش کر کے چھان کے لوگوں سے پوچھ کے گھر والوں سے پوچھ کے کسی کے پاس لوہے کا چھلا ہو میں دے کے نکاح کر لوں، دے کے نکاح کر لوں، نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول نہیں ملا ہی نہیں۔ انتظار کر کر کے واپس جانے لگا، نا امید ہو گیا کہ اب تو میں نکاح ہی نہیں کر سکتا، حق مہر دینا ہے۔ جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بھی قرآن یاد ہے کوئی؟ کچھ صورتیں یاد ہیں، انہوں نے بتایا اللہ کے رسول فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہے زبانی۔ فرمایا جاؤ یہ حق مہر میں اپنی بیوی کو پڑھا دینا، اس کو قرآن پڑھا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ ایک صحابی مہمان آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون اس کی مہمان نوازی؟ آپ کے گھر میں کچھ نہیں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، میں اللہ کے رسول یہ کروں۔ گھر جاتے ہیں، گھر میں پوچھتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ بچوں کے لیے شام کے کھانے کے لیے کچھ رکھا ہے، کوئی کھجوریں ہوں گی جو کچھ رکھا ہے بس، اور تو ہمارے لیے ہم نے بھی بھوکے ہی رہنا ہے، بچوں کو کھلانا ہے تاکہ پیٹ بھر کے سو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر لاتے ہیں، باقاعدہ مشورہ کرتے ہیں بچوں کو ہم لوری دے کے سلا دیں گے کھلائے پلائے بغیر ہی، ان کو نیند آ گئی تو رات گزر جائے گی جیسے تیسے، صبح پھر دیکھی جائے گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مہمان نے آنا ہے، اس نے کہنا ہے آپ بھی تشریف لائیں کھانے میں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اس کا حال یہ کرتے ہیں دیا بجھا دیتے ہیں اور پاس بیٹھ کے ایسے ہی منہ ہلاتے ہیں، وہ سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں، نہ پتہ چلے گا کھانا کتنا ہے، افراد کتنے ہیں، تھوڑا ہے زیادہ ہے، کھا لیں گے۔ ایسے ہو گیا، یہ حالات ہیں، یہ حالات۔ اور ادھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں کافروں کے سرداروں کو، حکمرانوں کو خط لکھتے ہیں، اس وقت کی سپر پاورز کے جو حکمران ہیں ان کو خط لکھتے، اسلم تسلم، بھائی اسلام لے آؤ تم سلامت رہو گے، بچ جاؤ گے، ورنہ یا تو غلامی قبول کرنی پڑے گی یا پھر گردنیں اتار دیں گے تمہاری، بس تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اسلام قبول کرو یا خود ہی سرنڈر کر جاؤ، ہمیں ٹیکس دو۔ ٹیکس کافروں سے لیا جاتا تھا، مسلمانوں سے نہیں، کافروں کے سے ٹیکس دو گے یا پھر اسلام قبول کر لو، سلامتی کی راہ۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جا کے بیعت کر لوں، اور وہ کہتا ہے سیملک موضع قدمی ہاتین، مجھے پتہ ہے، یقین ہے، کچھ ہی وقت ہے جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوگا۔ یہ حالات ہیں، اور ادھر روب و دبدبا کتنا ہے۔ اور آج مسلمان ایٹمی پاور، ہمارا ملک ایٹمی پاور ہے، دنیا میں چند ممالک ہیں ایٹمی پاور، ان میں سے ایک ہمارا ملک ہے، اور ہماری حالت دیکھ لیں، ہم پریشان ہیں، ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ہر شرط جو وہ کہتے ہیں مانتے ہیں، بے حیائی کو عروج دو، ہم کہتے ہیں مانتے ہیں جی۔ یہ ہمارے تمہارے ہاں یہ آرگنائزیشنز ہوں گی، این جی اوز ہوں گی جو بے حیائی پھیلائیں گی، لوگوں کو بے لباس کریں گی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سرکار جو حکم ہے بس مال دو ہمیں۔ یہ ہماری حالت ہے آج۔ اس لیے فحاشی اور عریانی سے بچ جائیں گے تب ہی ہمیں قوت حاصل ہوگی۔
اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تب ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہ کفار کی نکالی میں جو ہم نے بے حیائی کے پروگرام بنا لیے ہیں، اب وہ عورت مارچ بھی ہو رہا ہے، عورتیں کہتے ہیں جی ہمارے وہ حقوق، اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ نہیں لیتی۔ اسلام نے ان کو شہزادی اور ملکہ بنایا ہے، گھر میں بیٹھو مرد کما کے لے، کہتے نہیں ہم نے کمانا ہے، جو حق تھا وہ لیا نہیں، اور حق کیا ہے ہم نے باہر جانا۔ گھر میں خامد کا کھانا بنانا، کہتی میرے اوپر نہیں تمہاری ذمہ داری ہے، خود بناؤ۔ اور وہاں جا کے کسی کے گھر میں کام کر رہی، کسی آفس میں جا کے کام کر رہی، کسی کو پانی پیش کر رہی ہے غیر مرد کو، وہاں اس کی غیرت کہاں گئی، شرم و حیا کہاں گئی؟ لوگوں کے مطالبات جا کے پورے کرتی ہے، وہاں ٹھیک ہے، اگر خامد کا مطالبہ پورا کرے، اس کا گھر کا کام کاج کرے تو کہتی مجھے تو نوکرانی بنایا، کسی کی نوکرانی بن رہی ہے، ذلت و رسوائی ہے وہاں۔ گھر میں عزت ہے، گھر میں وقار ہے، گھر میں شہزادی اور ملکہ ہے، وہاں قبول نہیں۔ اس لیے ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا ہے تو آج یہ حالت بن گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے شرم و حیا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بہنوں، بیٹیوں، ہماری ماؤں، جو ہماری خواتین ہیں، عورتوں کی اللہ رب العزت انہیں بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔